اگر کوئی انسان چاہے کہ ایک دم میں مالدار بن جاؤں، میرے پاس اتنا پیسہ آ جائے اتنا پیسہ آ جائے، ایسا نہیں ہوتا ہے۔ جس کے نصیب میں جو ہوتا ہے اسے مل کے رہتا ہے۔ جس کے نصیب میں جہاں کا رزق لکھا ہوتا ہے تو وہ وہاں پہنچ جاتا ہے، اسے مل جایا کرتا ہے۔ ایسے ہی ایک مالدار انسان تھا، کافی مالدار تھا، اس کے چرچے بہت تھے۔ اس کی صرف ایک بیٹی تھی اور کوئی اولاد نہیں تھی۔ تو جب بیٹی جوان ہوئی تو بیٹی کا شادی کے بارے میں وہ سوچنے لگا کہ بیٹی کی شادی کر دیں، کوئی اچھا رشتہ مل جائے تو بیٹی کو بیاہ دیں۔ کافی رشتہ تلاش کرتا رہا لیکن کوئی اچھا رشتہ نہیں ملا۔ آخرکار اس کا ایک دوست تھا، وہ بھی بہت مالدار تھا۔ ایک دن اس کے گھر پہ آیا، جب بیٹھ کے بات چیت ہونے لگی تو وہ رشتوں کی باتیں نکل آئیں۔ دوست تھا، جان پہچان تھی اور اپنے لیول کا تھا۔ ویسے تو لیول نہیں لگانا چاہیے اور مالداری یہ سب نہیں دیکھنا چاہیے، رشتہ نیک ہو وہ دیکھنا چاہیے۔ لیکن وہ مالدار بھی تھا اور نیک بھی تھا۔ اب یہ والا جو مالدار انسان تھا بیٹی کا اچھا نیک رشتہ تلاش کر رہا تھا، سوچ رہا تھا کہ اگر مالدار نہ بھی ہوگا تب بھی کوئی دقت نہیں ہے، نیک ہونا چاہیے۔ تو دوست کا لڑکا نیک تھا، مالدار بھی تھا، رشتہ طے کر دیا، یہاں تک کہ شادی کا دن آ گیا، شادی بھی کر دی گئی۔ اب کوئی یہ دیکھ کر نہیں آیا نا کہ کس کے ساتھ کیا ہو جائے، وقت کس کا بدل جائے، یہ کسی کو نہیں پتا۔ تو جب شادی ہو گئی اور کچھ عرصہ تک یہ لوگ ایسے ہی رہتے رہے تو لڑکے کے والد کا انتقال ہو گیا، لڑکی کے سسر کا انتقال ہو گیا۔ اب لڑکا اکیلا پڑ گیا۔ تو تھوڑے دنوں کے بعد جو ان کے کاروبار تھے وہ بھی ٹھپ ہونے لگے، یہاں تک کہ ان کا جو مال تھا بالکل ختم ہو گیا، پیسے بالکل خرچ ہو گئے، روڈ پر آ گئے۔ گھر تھا ایک وہ بھی بک گیا، یہاں تک کہ کرائے کے مکان میں رہنے لگے۔ اب یہ جو لڑکی کا باپ تھا یہ تو ابھی بھی مالدار تھا۔ تو ایک دن اس کی اہلیہ، اس کی بیوی کہنے لگی کہ دیکھو ہماری بیٹی کا جس کے ساتھ نکاح ہوا ہے اس کے پہلے تو حالات بہت اچھے تھے، لیکن جب سے ان کے والد کا انتقال ہوا ہے تب سے ان کا کام تو بالکل بند ہو گیا، یہاں تک کہ سارے پیسے ختم ہو گئے، گھر بھی بک گیا، اب کرائے کے گھر میں رہتے ہیں۔ تو کس کا وقت بدل جائے کچھ پتہ نہیں چلتا۔ تو اے میرے شوہر آپ اجازت دیجئے کہ میں اپنی بیٹی کے لیے کچھ پیسے بھجوا دوں تاکہ میرے داماد جو ہیں وہ اچھا بزنس، اچھا کام شروع کر لیں اور پھر سے ان کا مالی جو حالت ہے وہ ٹھیک ہو جائے۔ تو ان کے شوہر نے کہا، لڑکی کے باپ نے کہا کہ دیکھو ہم کسی کے لیے کچھ بھی کر لیں، کتنا بھی کر لیں، لیکن جس کے نصیب میں جو بھی ہوتا ہے وہ اسے مل جاتا ہے۔ آپ پریشان نہ ہو، وہ محنت کرے گا، محنت کر کے پھر جو مزہ آئے گا نا کام کرتے ہوئے، وہ مزہ ان پیسوں کو دے کر اسے نہیں ملے گا۔ یہ پیسے اس کو دے دیں تو اتنا اچھا اسے لگے گا نہیں۔ آپ کی جیسی مرضی، آپ جیسا چاہو، لیکن میں تو یہ چاہتا ہوں کہ اگر وہ محنت کرے گا اور تابڑ توڑ محنت کرے گا تو انشاءاللہ ایک دن کامیاب ہو جائے گا۔ اور یہ بات حقیقت ہے کہ بغیر محنت کوئی چیز حاصل نہیں ہوتی۔ ایک صاحب تھے، وہ بحث کرنے لگے کہ محنت اگر نہ بھی کرے انسان تب بھی وہ کروڑ پتی بن جائے گا، مالدار بن جائے گا۔ امیر باپ کا بیٹا ہو، اسے مال مل جائے گا، اب محنت تو اس نے کی نہیں تو وہ تو کروڑ پتی بن گیا۔ تو دیکھو یہ الگ چیز ہے، محنت کیے بغیر کوئی بھی سکسیس نہیں ہوا۔ آج جو مالدار اور کروڑ پتی بنے بیٹھے ہیں ذرا ان سے معلوم کریں کہ تم نے کتنی محنت کی، تب وہ بتائیں گے۔ تو ہر چھوٹے کام سے وہ کام بڑا ہوتا چلا جاتا ہے اور وہ انسان مالدار ہوتا چلا جاتا ہے۔ کیوں؟ محنت وہ کرتا ہے۔ اگر محنت نہ کرے تو اگر آج جو ہے وہی کل رہے گا۔ سکسیس اگر پانا چاہتے ہو تو اس کے لیے محنت کرنی ہوگی۔ تو میں عرض کر رہا تھا، یہ جو لڑکا تھا یہ محنت میں لگ گیا، محنت کرنے لگا، بہت زیادہ محنت کرتا رہا۔ ایک دن اس کی ساس یعنی لڑکی کی ماں، اس نے سوچا کہ کسی طریقے سے میں اپنے داماد تک پیسے پہنچاؤں۔ تو اس نے ایک دن دعوت پہ داماد کو اور اپنی بیٹی کو بلایا۔ اس کا شوہر تھا نہیں، اکیلی صرف یہی تھی۔ تو اس نے داماد کو اور بیٹی کو کھانے پر بلایا، دعوت پر بلایا، دونوں آ گئے۔ 5 کلو اس نے لڈو تیار کیے، بہترین والے لڈو 5 کلو تیار کیے۔ تیار کرنے کے بعد ہر لڈو میں ایک اشرفی رکھ دی، اور وہ 5 کلو لڈو اپنی بیٹی کو باندھ دی اور کہا جاؤ تم لوگ گھر پہ یہ آرام سے کھا لینا۔ جب انہوں نے 5 کلو لڈو لیے اور گھر پر چلے تو بیچ راستے میں آ کے شوہر نے کہا کہ سنو
یہ 5 کلو لڈو کا ہم